سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن نجم تھا، جو 1137 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں ایک سلجوقی کماندار جس کا نام نجم الدین ایوب تھا ان کے گھر پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب صلیبی فلسطین پر قابض تھے اور اس قبضے کو 38 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایسے میں پوری دنیا میں ایک ہی غیرت مند جنگجو صلیبیوں اور ان کے مسلمان اتحادیوں کے خلاف لڑتا نظر آتا تھا جس کو چین نہیں پڑتا تھا۔ وہ کبھی مشرق تو کبھی مغرب میں ان کے خلاف لڑتا، کبھی رات اور کبھی دن میں۔ اس غیرت مند جنگجو کا نام سلطان عماد الدین زنگی تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عماد الدین زنگی اپنے علاقے موصل سے نکل کر تکریت میں لڑ رہا تھا کہ اسے ایک لڑائی میں پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ اس کا لشکر کم اور دشمن زیادہ تھا۔ ارد گرد صرف ایک ہی جائے پناہ تھی، یعنی تکریت کا قلعہ۔ اس قلعے کا کماندار صلاح الدین ایوبی کا والد نجم الدین ایوب تھا، لیکن عماد الدین زنگی کی سلجوقوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی اور وہ ان کا سیاسی مخالف تھا۔ لیکن جب عماد الدین زنگی ان کے قلعے میں پناہ لینے کے لیے پہنچا تو اس کے کماندار نجم الدین ایوب نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کا سلجوقی بادشاہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا، اس کے باوجود عماد الدین زنگی کو اپنے قلعے میں بنا دے دی اور قلعے کے پیچھے سے عماد الدین زنگی کے لشکر کو کشتیوں پر سوار کروا کر محفوظ علاقے میں پہنچا دیا۔ عماد الدین زنگی نجم الدین ایوب کی اس مہربانی پر بہت خوش ہوا اور اسے کہا کہ اگر زندگی میں کبھی موقع ملا تو تمہارے اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ لیکن نجم الدین ایوب کے بادشاہ کو اس بات کی جب خبر پہنچی تو اس نے صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کو نوکری سے برخاست کر کے اپنے علاقے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یوں نجم الدین ایوب کا خاندان سلجوقی سلطنت کے علاقے سے نکل گیا اور سوچنے لگا کہ کہاں جائیں، تو اس کے بھائی شیرکو نے اسے عماد الدین زنگی کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ یوں نجم الدین ایوب کا خاندان عماد الدین زنگی کے پاس اس حالت میں پہنچا کہ ان کے پاس نہ تو کوئی کام تھا اور نہ علاقہ، لیکن ان کے ساتھ ایک شیرخوار بچہ بھی تھا جس کا نام یوسف تھا، جو بڑا ہو کر اسلامی دنیا کا مایہ ناز سلطان اور فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا۔ عماد الدین زنگی نے جب نجم الدین ایوب کی ساری بات سنی کہ کیسے اسے اس کی مدد کرنے کے جرم میں نوکری سے نکال دیا گیا اور علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، تو عماد الدین زنگی نے سورہ رحمان کی آیت تلاوت کی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے، اور صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کو موجودہ لبنان کے پاس بلبک نامی ایک قلعے کی کمانداری سونپ دی، اور یوں ایوبی خاندان زنگی خاندان کے لیے سیاسی اور فوجی خدمات سر انجام دینے لگا۔ صلاح الدین کے چچا اسد الدین شیرکو نے زنگی فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور صلاح الدین ایوبی کا والد زنگی سلطنت کی سیاست اور ریاست کا ایک اہم کردار بن گیا۔ اب ایوبی خاندان کے لیے سیاست ایک تفریح اور جنگ ایک مشغلہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بزرگ سلطان عماد الدین زنگی دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے ہونہار اور قابل فخر بیٹے سلطان نور الدین زنگی نے زنگی سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ اس دوران یوسف بن نجم کا چچا اسد الدین شیرکو سلطان نور الدین زنگی کی فوج کا سب سے اہم اور جنگجو کمانڈر بن کر ابھرا۔ یوسف بن نجم یعنی صلاح الدین ایوبی عروس البلاد یعنی دمشق اور موصل میں جوان ہوا۔ وہ ایک ذہین طالب علم تھا اور اسے اس وقت کے جدید علوم ریاضی اور فلکیات پر کمال حاصل تھا، جو دین سے بہت محبت رکھتا تھا اور قرآن و حدیث کا اتنا علم حاصل کر چکا تھا کہ وہ مختلف دینی مسائل پر مضبوط رائے رکھتا تھا۔ اپنی اس قابلیت کی وجہ سے، کم گو اور معاملہ فہم ہونے کی وجہ سے وہ سلطان نور الدین زنگی کی نگاہ میں آ گیا۔ وہ اکثر دربار میں حاضر رہتا اور سیاسی معاملات کا بریک بینی سے جائزہ لیتا، اور جب اسے نور الدین زنگی کی جانب سے رائے طلب کی جاتی تو وہ ایک ماہر کی طرح اپنی رائے دیتا، جسے داد دیے بغیر نہ رہا جاتا۔ سلطان نور الدین زنگی انتہائی معاملہ فہم اور دور اندیش سلطان تھے۔ اس کی نگاہ مردم شناس دیکھ رہی تھی کہ یوسف ایک ذہین اور معاملہ فہم نوجوان ہے۔ اسی بنیاد پر سلطان نے یوسف سے بار بار زنگی فوج میں شامل ہونے کے لیے کہا، لیکن یوسف بن نجم ایک عالم بن کر مدرسے میں بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے کر زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ جب یوسف نے بار بار فوج میں شامل ہونے کی پیشکش کو رد کیا تو سلطان نور الدین زنگی نے اس کے استاد سے درخواست کی کہ وہ یوسف کو فوج میں شامل ہونے پر راضی کرے۔ اس کے استاد نے اس سے کہا کہ جب بار بار سلطان تمہیں فوج میں شامل ہونے کا کہتا ہے تو تم کیوں شامل نہیں ہوتے؟ تو یوسف نے اپنے استاد سے کہا کہ میں آپ کی طرح استاد بن کر
دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے استاد نے جلال میں آ کر کہا کہ ہمارے قبلہ اول پر قبضہ ہو چکا، صلیبی ہماری زمینوں پر قابض ہیں، ہمیں ایسے وقت میں بہترین لڑنے والے چاہیے، نہ کہ پڑھانے والے، اور اگر ہمارے پاس اس وقت اچھے لڑنے والے ہوتے تو ہماری لائبریریاں نظر آتش نہ کی جاتی، ہماری مساجر اور مدرسوں کو نہ جلایا جاتا، ہماری عورتوں اور بچیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ نہ بنایا جاتا، اور ہمارے لوگوں کا قتل عام نہ کیا جاتا۔ استاد کا اشارہ قبلہ اول پر قبضے کے دوران صلیبیوں کی جانب سے مسلمانوں کے قتل عام کی طرف تھا۔ استاد کی یہ باتیں یوسف کے دل و دماغ پر اثر کر گئی، اور یوں اس نے زنگی فوج میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور صرف 15 سال کی عمر میں وہ سلطان نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گیا، جہاں اس کا چچا اسد الدین شیر کو ایک مشہور اور مضبوط کمانڈر